سردار بولا یار یہ موبائل تو مجھے کنگال کر دے گا۔ دوست بولا وہ کیوں؟ سردار بولا یار ہر دوسرے دن لکھا آتا ہے بیٹری لو، اب تک 20 بیٹریاں بدل چکا ہوں۔ ایک سردار درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ سردار بولا یار سر درد کی گولی کھائی ہے، کہیں پیٹ میں نہ چلی جائے۔ ایک ہندو مسلمان ہو گیا، ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔ جب پٹھان مبارکباد دینے کے لیے گیا تو ہنس پڑا۔ کسی نے پوچھا کیوں ہنسا؟ پٹھان بولا اس کو تب پتہ چلے گا جب جون جولائی میں روزہ رکھے گا۔ برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو ہمارا ملک آج برازیل نہیں بلکہ بڑا ذلیل ہوتا۔ ٹیچر بیٹا پڑھو گے نہیں تو نمبر بھی نہیں دوں گی۔ پپو مس مجھے آپ کا نمبر چاہیے بھی نہیں۔ استاد بولا سچ اور وہم میں کیا فرق ہے؟ شاگرد بولا سر آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ سچ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے۔ رات میں شور کی آنکھ کھل گئی، دیکھا بیوی سو رہی ہے، اس کے پیر کے پاس ایک ناگن بیٹھی تھی۔ شور دھیرے سے بولا ڈس لے۔ ناگن بولی کمینے چرن چونے آئی ہوں، گروہ یہ ہماری۔ آئی لو یو قدیم انگریزی زبان کا ایک پرکشش جملہ ہے جس کا مطلب ہے ہم آپ کے ہاتھوں ہی ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ ایک گاؤں میں کسی بزرگ کا انتقال ہوا تو اس کی وجہ سے اسکول میں بچوں کی چھٹی ہو گئی۔ دوسرے دن اسکول سے آتے وقت بچوں نے دو بزرگوں کو دیکھا تو ایک بچہ بولا دیکھو دو اور چھٹیاں گھوم رہی ہیں۔ ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا، پولیس آ گئی تو چرسی نے چرس چھپا دی۔ پولیس والا بولا کیا کر رہے ہو؟ چرسی بولا کچھ نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس والا بولا یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ چرسی بولا والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ بیوی بولی میرا رشتہ مانگنے والے اب بھی پچھتاتے ہیں کہ یہ رشتہ کیوں نہیں ملا۔ شور بولا مجھ سے زیادہ نہیں پچھتاتے ہوں گے۔ مریض نرس سے پانی پلا دو۔ نرس کیا پیاس لگی ہے؟ مریض غصے سے بولا نہیں باجی گلا چیک کرنا ہے، کہیں لیک تو نہیں کر رہا۔ ایک لڑکا لڑکی سے کہنے لگا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ لڑکی بولی میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ لڑکا شرمندہ ہو گیا، پھر اچانک بھاگنے لگا اور بولا میں تیری امی کو جا کر بتاتا ہوں۔ لڑکی بولی اچھا رک جا بغیرت، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں۔ ڈاکٹر کی بیوی فوزیہ کی بھابھی شازیہ کی بیٹی ماریا کے دادا ریحان کی بیوی صبا کی بیٹی کرن۔ تو آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر اور کرن کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ چیلنج فار یو اینڈ یور فرینڈز۔ لڑکا اور لڑکی اسکول میں، لڑکا بولا ڈیٹ پر چلو گی؟ لڑکی بولی چل۔ لڑکا بولا کہاں؟ لڑکی بولی پرنسپل کے پاس۔ لڑکا بولا اب بندہ اپنی باجی سے مذاق بھی نہ کرے۔ لڑکی بولی فٹے منہ تیرا، چھٹی مانگنے جانا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو دفنا کر گھر آیا تو آسمان پر بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکی اور طوفان آ گیا۔ آدمی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا لگتا ہے پہنچ گئی ہے۔ لفظ منگنی غلط ہے، اصل لفظ ٹنگنی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے دو لوگوں کو انتظار کی سولی پر ٹانگا جاتا ہے۔ فیس معافی کی درخواست۔ با خدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول جناب علی،
بات یہ ہے کہ میرے ابو نے مجھے فیس کے لیے 500 روپے دیے تھے۔ 100 روپے کی دوستوں کے ساتھ فلم دیکھ لی، 150 روپے کی بوتل اور سموسے کھا لیے، 50 روپے کا آپ کی بیٹی کو ایزی لوڈ کروا دیا، 200 روپے انگلش والی مس پر شرط آر گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کا ریاضی والے سر کے ساتھ چکر ہے، پر ان کا تو آپ کے ساتھ بھی چکر ہے۔ اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو میری فیس معاف کروا دیں یا پھر آپ کا راز فاش۔ آپ کا فرما بردار پپو۔ دو خان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک بولا، گول کھانا ہم تم کو ایک مکہ مارے گا، تم ملتان جا گرے گا۔ دوسرا بولا، زماڑا ہم تم کو ایک لات مارے گا، تم کراچی جا گرے گا۔ ایک پنجابی بھائی جو کہ بڑی دیر سے کھڑا دونوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور اپنا بیگ کاندھے پر لٹکاتے ہوئے بولا، پائن ایک نکی جی چپیٹ میرے منہ کے چھڑکنا، میں گجرانوالا تک جانا ہے۔ بیوی رات کو دیر سے گھر آئی اور چپ چاپ بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمبل میں 2 کی بجائے 4 ٹانگیں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے کرکٹ کا بیٹ اٹھایا اور زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کر تھک چکی تو پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تو دیکھا اس کا شور بیٹھا وہاں میگزین پڑھ رہا ہے۔ شور بولا، تمہارے امی ابو آئے تھے، میں نے ان کو بیڈ روم میں سلا دیا ہے، جا کر مل لینا، بہت یاد کر رہے تھے۔ نتیجہ، اور کرو شک اور دیکھو سٹار پلس۔ شادی سے پہلے تم نہیں تو میں نہیں، میں نہیں تو تم نہیں، شادی کے بعد لے پھر آج تو نہیں یا میں نہیں۔ جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے امریکہ میں، او مائی گاڈ عربی، واللہ آسٹریلیا میں، او شٹ لندن میں، او نو انڈیا میں، رام رام پاکستانی، او وجے ینی دا، ہور ویکھ اپنی ماں نو مڑ مڑ کے، ہن آرام ہے۔ خواتین کی پریشانیاں، جب بہو بنتی ہے تو ساس اچھی نہیں ملتی، اور جب ساس بنتی ہے تو بہو اچھی نہیں ملتی، جب دیرانی بنتی تو جٹھانی اچھی نہیں ملتی، اور جب جٹھانی بنتی تو دیرانی اچھی نہیں ملتی، جب نیند بنتی تو بھابھی اچھی نہیں ملتی، اور جب بھابھی بنتی تو نیند اچھی نہیں ملتی۔ رہ گیا شور، تو وہ کسی کو بھی اچھا نہیں ملتا، اور اگر یہ سب اچھا مل بھی جائے تو کام والی ماسی اچھی نہیں ملتی۔ پاکستان میں جتنا سامان الماری کے اوپر ہوتا ہے نا، اتنا تو الماری کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ جیولری شاپ کے باہر سے گزرتی ہوئی لڑکی نے ایک ہار دیکھ کر کہا، واو بیوٹیفل۔ دکان کے مالک نے لڑکی کو بلایا اور اس سے پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ ہار پسند ہے؟ لڑکی نے بہت خوش ہو کر کہا، جی بہت پسند ہے۔ دکان مالک نے لڑکی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا، بیٹا تم صبح آ کر پھر دیکھ لینا۔ بچوں سے ذرا بچ کے، کل سبزی خرید رہا تھا، اچانک پہلی محبت پر میری نظر پڑی، وہ مسکرائی اور سلام کیا، پھر اپنے بچے سے بولی، بیٹا ماموں کو سلام کرو۔ بچہ میری طرح معصوم تھا، بولا، امی اتنے تو آپ نے ٹنڈے نہیں خریدے جتنے میرے ماموں گوا دیے ہیں۔ ڈیئر تربیت، اگر تم نہ ہوتی تو میں نے لوگوں کی باتوں کے ٹھوک ٹھوک کے بڑے اچھے اچھے جواب دینے تھے۔ ایک مقدمے میں جرح کے دوران وکیل صفائی نے گواہ سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم مقام واردات سے کتنے فاصلے پر تھے؟ گواہ نے جواب دیا، جی ہاں جناب، میں مقام واردات سے 3 میٹر 15.7 سینٹی میٹر کے فاصلے پر تھا۔ وکیل نے حیرت سے پوچھا، لیکن تم نے اس قدر صحیح اندازہ کیسے قائم کیا؟ گواہ بولا، مجھے معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی بے وقوف مجھ سے اس قسم کا احمقانہ سوال ضرور پوچھے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی ناپ لیا تھا۔ ایک جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی۔ جب بارات جانے لگی تو اچانک ایک چوہا بارات کے آگے ناچنے لگا۔ شیر نے پوچھا، بھائی تم ناچ کیوں رہے ہو؟
یہ کسی چوہے کی شادی تو نہیں؟ چوہے نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا، بھائی بات یہ کہ شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا۔ لڑکے نے 10 لڑکیوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور اپنی ماں سے کہا، ان میں سے ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے، وہی آپ کی بہو بنے گی۔ بوجھے تو کون سی ہے؟ ان 10 لڑکیوں میں سے اماں نے بغور سب کو دیکھ کر ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ والی لڑکی تمہاری پسند کی ہے اور تم اس سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہو۔ لڑکا انتہائی حیرت سے بولا، جی بالکل، مگر آپ نے کیسے پہچانا؟ ماں نے جواب دیا، کیونکہ ان سب میں صرف یہی لڑکی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ بیوٹی پارلر کے باہر بیٹھے ہوئے ایک فقیر نے کہا کہ میں نے آج تک کسی اندر جانے والی خاتون کو باہر آتے نہیں دیکھا، اللہ جانے زمین کھا جاتی یا آسمان۔ تو بھائی یہ تھی ہماری آج کی فنی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔